سوال یہ ہے کہ 5 حصوں کے برابر ہونے کے باوجود سب کا علم برابر کیوں نہیں ہوتا؟ یہی ہمارا آج کا لیکچر ہے جی۔ میرا سوال سمجھیں کہ نہیں سمجھے؟ پہلے تو سوال سمجھ لیجئے گا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ 5 حصے برابر ہیں، دیکھنا آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، کان آپ کے بھی ہیں، میرے بھی ہیں، سن میں بھی رہا ہوں، آپ بھی رہے، محسوس آپ بھی کر سکتے ہیں، دوسرے بھی کر سکتے ہیں، سونگنا آپ کا بھی تھا، دنیا کے جتنے بڑے نام ہیں وہ بھی سونگ سکتے تھے شاید۔ تو یہ 5 حصے تو برابر ہیں، لیکن علم کسی کا زیادہ ہے، علم کسی کا کم ہے۔ کسی کے علم سے بڑا نتیجہ نکلتا ہے، پتہ لگتا ہے علامہ محمد اقبال بن گئے۔ کسی کا علم اتنا بڑا ہے کہ تاریخ اس کو ہزاروں سال بعد بھی سوکریٹس یا سقراط کے نام سے جانتی ہے۔ کسی کا علم اتنا زیادہ ہے، یہی دنیا دیکھ کے، سیب کو گرتا دیکھ کے وہ قانون بنا دیتا ہے، نیوٹن کا قانون۔ سیب کب سے گر رہے تھے، کتنی آنکھوں نے سیب گرتے دیکھے تھے، لیکن کوئی آنکھ یہ نہیں دیکھ سکی تھی کہ سیب گرتا کیوں ہے اور اس کے پیچھے، اس افیکٹ کے پیچھے کاز کیا ہے، ماخذ کیا ہے جو چیزوں کو جنم دے رہا ہے۔ تو آخر یہ انفارمیشن، یہ سمجھنا، یہ ڈیٹا، یہ نالج، یہ شعور، یہ مختلف کیوں ہے اگر 5 گیٹ برابر ہیں؟ اور آسان کر دیتا ہوں، آپ کی ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے 5 گیٹ ہیں انٹری کے، اور 5 انٹری کے گیٹ سے چیزیں آ سکتی ہیں، اور ایک اور بلڈنگ ہے جس کے 5 ہی گیٹ ہیں اور چیزیں ان 5 گیٹ سے اندر آ سکتی ہیں۔ لیکن دیکھا کچھ ہی دنوں بعد جا کے آپ نے کہ ایک کے 5 ہی گیٹ تھے، وہ بھر گئی بلڈنگ، اور دوسری بلڈنگ جس کے 5 گیٹ تھے وہ خالی پڑی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ گئے میرے سوال کو؟ سوال سمجھ گئے؟ تو یہ ہمارا 5 حصے برابر ہونے کے باوجود علم کسی کا کم ہے، کسی کا زیادہ ہے۔ کسی کے نمبر زیادہ آ جاتے ہیں، کسی کے نمبر کم آ جاتے ہیں۔ فزکس کا ٹیچر ایک ہی ہوتا ہے، انگلش کا ٹیچر ایک ہی ہوتا ہے، کیمسٹری کا ٹیچر ایک ہی ہوتا ہے، اکیڈمی سب کی سٹینڈرڈ ہی ہوتی ہے، لیکن نتیجہ مختلف کیوں؟ یہ ہے جی لیکچر۔ سر 5 سینسز ہر وقت استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ میں سے جو باتیں کر کے بھی مجھے سن رہا ہے نا، سن وہ بھی رہا ہے، اور جو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا دیکھ وہ بھی رہا ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی لیکچر کے اختتام اگلے 20 منٹ کے بعد جو ڈیٹا آپ لے کر جائیں گے وہ آپ کا مختلف، آپ کا مختلف، آپ کا مختلف، بیٹا آپ کا مختلف، ان کا مختلف، سب کا ڈیٹا، انفارمیشن وہ مختلف کیوں ہوگی؟ یہ سوال۔ کانسنٹریشن کہاں سے آتی ہے؟ یہ سوال ہولڈ کرنا ہے آپ نے، پوائنٹ قریب چلے گئے جی بھائی۔ یہ چیز یہ سننا چاہ رہا تھا، جواب یہیں سے آ گیا۔ یاد رکھیے گا آپ کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ٹینجیبل نہیں، تشریف رکھیے گا، اور وہ چیز کیا ہے؟ علم کی پیاس۔ اگر علم کی پیاس ہو تو یہی 5 گیٹ جون سے وہ دنیا سے انفارمیشن لے کے بڑا انسان بنا دیتے ہیں، اور علم کی پیاس نہ ہو تو سمندر علم کے پڑے ہوں، انسان ایک قطرہ بھی ان سے حاصل نہیں کر سکتا۔ سو یہی علم کی پیاس بنتی ہے بھائی، کانسنٹریشن۔ فلم بندہ دیکھ رہا ہو نا، اس فلم سمجھ آنا شروع ہو جائے تو یاد ہو جاتی ہے، اس کو زور لگا کے یاد نہیں کرنا پڑتا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ابو نے آ کے کہا کیا کر رہا ہے، کہتا ہے میں یاد کر رہا ہوں۔ یاد نہیں کر رہے، آپ دیکھ رہے ہیں، انٹرسٹ اتنی زیادہ ہے، پیاس اتنی زیادہ ہے، کنیکشن اتنا اچھا بن گیا ہے کہ آپ اس فلم کو دیکھتے ہوئے مکمل یاد بھی کر چکے، اور پھر 3 سالوں بعد کوئی کہتا ہے پی کے ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں اچھا ایسے ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 3 ایڈیٹ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں ایکسیلنس کے پیچھے بھاگو، کامیابی جھک مار کے پیچھے آئے گی، تم جملے بولنے لگ پڑتے ہو۔ کب بولتے ہو؟ کیونکہ انٹرسٹ اتنی زیادہ تھی، پیاس اتنی زیادہ تھی، وہی چیز مل گئی جو کہیں اندر چھپی پڑی تھی اور وہ طلب جاگ گئی۔ سو یاد رکھیے گا، دنیا میں پیاس کے درجے ہیں اور اسی وجہ سے علم کے درجے ہیں۔ جملہ بڑا امپورٹنٹ، پہلا کیا؟ پیاس کے درجے ہیں، اور اس پیاس کی وجہ سے علم کے درجے ہیں۔ جو جتنا پیاسا ہے وہ اتنا بڑا مفکر بن کے دنیا کے سامنے آتا ہے، اور جو جتنا کم پیاسا ہے وہ علم والوں کے پاس رہ کے بھی ابو جہل بن جاتا ہے۔ رائٹ اور رانگ جی؟ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ شخص کیا شخص ہوگا جو رسول خدا کے زمانے میں، کہ دنیا کا ایسا شاندار انسان آیا نہ آئے گا، ایک ایسا انسان کہ پوری دنیا آپ کے قدموں پہ نثار کی جا سکتی ہے، علم کا سمندر آپ، اللہ کی رحمت آپ پہ، رحمت للعالمین آپ، اور ایک شخص آپ کے زمانے میں ہی ہدایت کی طلب نہیں رکھتا۔ اگر طلب نہیں رکھتا تو وہ اپنا مرنے سے پہلے، تلوار گردن پہ چلنے سے پہلے ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری گردن کاٹنی ہے تھوڑا نیچے سے کاٹنا، وجہ یہ ہے سرداروں کے سر اونچے ہوتے ہیں، ابو جہل کا جملہ ہے۔ سو پتہ لگتا ہے علم کے ہوتے ہوئے، علم کے سمندر کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ میں طلب اور تلاش نہیں ہے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اور یہی ہمارے لیکچر کا مین موضوع ہے۔ ایک واقعہ ساتھ سناتا ہوں تو اور زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا۔ ایک تاریخ کا بڑا استاد ہے جس کا میں نام لے چکا ہوں، نام ہے سقراط۔
سقراط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کے پاسبل سوالوں کے جواب موجود تھے. سقراط سے کسی نے یہ سوال کر دیا، اس کے شاگرد نے، کہ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اتنا علم کیسے آیا؟ آخر کیا وہ چیز ہے جس نے آپ کو عالم بنا دیا؟ اتنا بڑا عالم کہ دنیا کے جتنے ممکنہ سوال ہیں ان کے جواب آپ کے پاس ہیں. سقراط نے اس کا بڑا شاندار جواب دیا. سقراط نے کہا کہ اس کا جواب چاہیے تو ایک کلاس روم کا جواب نہیں ہے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں. بڑا استاد ممکن ہے کلاس سے باہر راہ جاتے سکھا دے. چھوٹا استاد کہے گا منو مار کر دیو تو میں سکھاواں گا. بڑا استاد کہے گا یار یہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. رسول خدا نے راہ چلتے ہوئے حیا سکھائی، رسول خدا نے راہ چلتے ہوئے غیرت سکھائی، رسول خدا نے راہ چلتے ہوئے علم کی طلب سکھائی، رسول خدا نے راہ چلتے ہوئے وہ تمام ہدایت کے قوانین سکھائے جو پاسبل ممکنہ دنیا میں موجود تھے. تو وہ کہتا ہے کہ اس کا جواب، سقراط کہتا ہے اس کا جواب کلاس روم میں نہیں ملے گا. اس کے جواب کے لیے تمہیں کل اس دریا پہ آنا پڑے گا جہاں پر میں نہاتا ہوں. طالب علم کہتا ہے ٹھیک ہے، میں صبح کے وقت وہاں پہنچ جاؤں گا. وہ صبح دیکھتا ہے تو استاد پانی میں گردن پانی کھڑا ہے اور شاگرد دور سے آ کے ویو کرتا ہے، استاد محترم السلام علیکم، میں آ گیا ہوں. سوال تھا، اس کا جواب آپ نے دینا تھا. استاد کہتا ہے ہاں جواب اگر چاہیے کہ اتنا علم میرے پاس کیسے آیا کہ جو دنیا کے ممکنہ سوال ہیں ان کے جواب میں نے دے دیے، تو اس کے لیے تجھے پانی میں آنا پڑے گا. استاد کا حکم ہوتا ہے، شاگرد تابع دار ہوتا ہے. 21ویں صدی کا شاگرد نہیں ہوتا، پرانے زمانے کا سادہ سا شاگرد ہوتا ہے. وہ شاگرد پانی میں اترتا ہے. پانی میں اترنے کے بعد اس کے برابر جب کھڑا ہو جاتا ہے تو برابر کھڑا ہونے کے بعد ایک دم سے استاد سقراط جو ہے اس کا سر پکڑتا ہے، پانی میں ڈبوتا ہے اور زور لگا کے پش کر کے اوپر دھکا لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے. اب ادب گیا بھاڑ میں. جان بڑی پیاری ہوتی ہے انسان کو. وہ کہتا ہے ہوگا سقراط اور ہوگا استاد. ابھی تو میں ادب کر رہا تھا ڈرامے والا، ہم سارے کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا ڈرامے والا، سر سر سر، تو وہ ہوتا رہتا ہے. لیکن اس نے ساتھ ہی کیا کیا، جب جان پہ بنی، سانس اکھڑا، اٹھا کے پھینکا اس نے اور کہا کہ استاد آئندہ ایسا سوال میں نہیں کروں گا جس کے عوض میں مجھے جان دینا پڑے. اس نے کہا میں نے جان نہیں لی تیری، میں نے جواب دیا تیرے کل والے سوال کا. اس نے کہا کس سوال کا؟ اس نے کہا سوال تیرا یہ تھا کہ علم اتنا کہاں سے آتا ہے. مجھے ایک سوال کا جواب دے کہ جب تو نے مجھے اٹھا کے پھینکا، اٹھا کے پھینکتے سمے تیرے پاس کتنی خواہشیں تھی؟ خواہشات کی لسٹ کتنی لمبی تھی؟ کیا خواہش تھی ایف ایس سی میں ٹاپ کر جاؤں؟ کیا خواہش تھی کہ میرا جو سا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جائے؟ کیا خواہش تھی کہ انٹری ٹیسٹ بھی میں پاس کر جاؤں؟ کیا خواہش تھی کہ کل کو جاب بڑی اچھی مل جائے؟ کیا خواہش تھی کہ میرا مستقبل بڑا تابناک ہو؟ کیا خواہش تھی کہ آنے والے دنوں کا پریزیڈنٹ ہی میں بن جاؤں؟ کیا خواہش تھی کہ روٹی میں چنگی کھاؤں؟ کیا خواہش تھی کہ گاڑی بڑی میری مہنگی ہو؟ اس نے کہا نہیں، یہ ساری خواہشیں میری نہیں تھیں. ایک ہی خواہش تھی، سانس آ جائے. اس نے کہا جس طرح تیری اس لمحے یہ خواہش تھی کہ سانس آ جائے، میری زندگی میں ہر لمحہ یہ خواہش ہوتی ہے میں سیکھ لوں کچھ. تو علم آتا ہے علم کی پیاس سے. وہ کہتا ہے میری اتنی پیاس نہ ہو کہ ایک ایک لمحے میں سیکھنا ہے تو دنیا کے ممکنہ سوالوں کے جواب میرے پاس نہ ہو. تو میرا بچہ یہ جو کہتے ہیں نا والدین آ کے یا بچے کہتے ہیں سر میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا، وہ آج اس کی وجہ میں نے بتا دی ہے. وہ دل کیوں نہیں کرتا؟ بیٹا اندر پیاس نہ ہو. تو کہا جاتا ہے گھوڑا پانی پینا چاہے 10 لوگ روکیں تو روک نہیں سکتے. ہارس پاور کا ورڈ ہے آخر. تو گھوڑا پانی پی لیتا ہے. کیا ناٹ جی، اس کی ایک پوری سائیکالوجی ہے کہ میں رائڈر رہا ہوں، ہارس رائڈر ہوں، تو مجھے اس کی پوری سائیکالوجی پتا ہے کہ گھوڑے میں اسٹرینتھ کتنی ہوتی ہے. اگلی بات سنیے گا، گھوڑا پانی نہ پینا چاہے، 10 لوگ روکیں کہ اسے کہیں پی لو، 10 لوگ کنونس کریں پی لو، وہ پانی نہیں پی سکتا. وجہ کیا ہے؟ اگر پیاس ہی نہیں ہے تو پانی کے سمندر پڑے ہوں گے وہ نہیں پیے گا. حضور والا یاد رکھیے گا، آپ پیاسے تب ہوتے ہیں آپ کا اندر پیاسا ہو. آپ کے اندر اگر ول ہے، آپ کے اندر اگر ارادہ ہے، آپ کے اندر اگر تلاش ہے، آپ کے اندر اگر یہ جستجو ہے کہ یہ زندگی مجھے ایک بار ملی ہے، اور اللہ کے بڑے انعاموں میں سے ایک انعام کیا ہے؟ علم، وزڈم، نالج. اور کون سا نالج؟ ذرا سنیے گا میں کس نالج کی بات کر رہا ہوں. نالج میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں ایک استاد تھا تاریخ کا. وہ تاریخ کا استاد اتنا بڑا استاد تھا، یہ میرا جملہ بڑا امپورٹنٹ سنیے گا، اتنا بڑا استاد تھا کہ اس کا شاگرد، ایک شاگرد اس کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوتا.
اور 800 سال بعد پیدا ہوتا ہے. ہم اس کے شاگرد کو جانتے ہیں، استاد کو نہیں جانتے. شاگرد کا نام ہے علامہ محمد اقبال اور استاد کا نام ہے جلال الدین رومی. استاد جلال الدین رومی 800 سال پہلے آ رہا ہے، شاگرد پیدا ہو رہا ہے 800 سال بعد. اقبال کہتا ہے میں علامہ اقبال نہ ہوتا اگر میرا استاد جلال الدین رومی نہ ہوتا، کیونکہ 800 سال کے فاصلے نے مجھے حائل نہیں ہونے دیا اس سے. میں نے اس کے علم سے اب بھی اکتساب فیض کیا ہے، فائدہ اٹھا لیا ہے. 800 سال بھی درمیان میں نہیں آ سکے تو استاد کلاس روم میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم پھر بھی نہیں سیکھتے. ہمارے درمیان میں کوئی ہرڈل نہیں ہوتا. ماں فیس دے دیتی ہے، کتاب جو سی ہے بیگ میں پڑی ہوتی ہے، نوٹس اور بہترین انک اور بہترین قلم ہمارے پاس ہوتا ہے، بہترین وسائل اور کیئر کرنے والے پرنسپل اساتذہ اکرام ہمارے پاس ہوتے ہیں، پھر بھی نہیں سیکھتے. اقبال کہتا ہے 800 سال پہلے استاد آیا تھا اور سیکھ میں اب رہا ہوں اس سے. میں اس علم کی آج بات کر رہا ہوں جو آپ کی زندگی میں کام آئے. رٹے نے پتر کام کوئی نہیں آنا، یہ پہلے بتا دوں آپ کو. اگر آپ کا علم، میرا استاد کہتا تھا واصف علی واصف، اگر آپ کا علم آپ کی زندگی میں بہتری نہیں نہ لا رہا تو اس علم پہ سوال ضرور اٹھاؤ کہ کون سا علم ہے جو آپ کی زندگی میں بہتری نہیں لا رہا. کیا ناٹ جی، ہم لوگوں نے کیریئر سٹارٹ کیا، جب بھی میں سر سے بات بھی کر رہا تھا، ہم نے بچے پڑھانے سے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا، ٹیوشنیں پڑھانے سے سٹارٹ کیا. اس وقت ججز کو بھی پڑھا رہے ہیں، پولیس کو بھی پڑھا رہے ہیں، کسٹم بیوروکریسی بھی پڑھا رہے ہیں، لوکل بیوروکریسی بھی پڑھا رہے ہیں. سفر تھا کاپی، کاربن پیپر اور میتھ پڑھانے سے. اور کوئی تو علم ہے جو کاپی پینسل سے اٹھا کے آپ کو بیوروکریسی کا استاد بنا دیتا ہے. حضور والا زندگی میں وہ علم حاصل کیجئے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ علم نافع سیکھو. علم نافع کون سا علم ہے؟ وہ علم جو تمہیں نفع دے، وہ علم جو تم سے جڑے ہوئے لوگوں کو نفع دے، اور وہ علم جو تمہیں زمانے میں زندہ کر دے. کس زمانے میں؟ تمہارے بعد کے زمانے میں بھی. تم زندگی میں رہو تو فائدہ پہنچاتے رہو، چلے جاؤ تو لوگ یاد کریں، لوگ سلام کریں کہ اس دنیا سے ایک شخص گزر کے گیا تھا اور وہ کچھ کر کے گیا، پرفارم کر کے گیا، ڈیلیور کر کے گیا، اپنا رول پلے کر کے گیا.